السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک۔ میں ہوں کرن ناز۔ انتخابات کے بعد پارلیمانی نظام کے نئے جمہوری اور آئینی سفر کا آغاز ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی اسمبلی سے ہو گیا ہے، جہاں نون لیگ اور اتحادیوں کے 215 اور سنی اتحاد کونسل کے 97 اراکین نے حلف اٹھا لیا ہے۔ پہلے اجلاس کا آغاز شور شرابے سے ہوا۔ نون لیگ اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے ایک دوسرے کے خلاف بڑی نعرے بازی کی۔ الیکشن کے بعد آج پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی پارلیمانی سیاست کا آغاز بھی تھا، جہاں وہ آج مرکز نگاہ رہیں۔ پنجاب اسمبلی کے ایوان کے نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل خفیہ رائے شماری سے ہوگا، جس کے بعد اسمبلی صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب کرے گی۔ نون لیگ نے ملک احمد خان کو اسپیکر اور ظہیر اقبال چنڑ کو ڈپٹی اسپیکر، جبکہ وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کو نامزد کیا ہے۔ منتخب ہونے کے بعد مریم نواز کو پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے کا اعزاز بھی حاصل ہو جائے گا۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل نے میاں اسلم اقبال کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے، لیکن آج وہ اسمبلی نہیں آئے۔ خبریں کچھ ایسی ہیں کہ وہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر پشاور میں ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی نے حیدر گیلانی جبکہ استحکام پاکستان پارٹی نے غضنفر عباس چینا کو پنجاب اسمبلی میں اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا ہے۔ پنجاب میں حلف برداری کے ساتھ ہی نون لیگ نے سینئر پارٹی قیادت کو صوبائی اسمبلی کی نشستیں چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے، جس کے بعد شہباز شریف، حمزہ شہباز، رانا تنویر، احسن اقبال، اویس لغاری اور سردار غلام عباس کا صوبائی اسمبلی کی نشستیں چھوڑنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بعد دوسرے نمبر پر سندھ اسمبلی کل اپنے نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہی ہے، جہاں 9 منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے اور کل ہی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی متوقع ہے، جس کے لیے پیپلز پارٹی نے بالترتیب اویس شاہ اور اقلیتی رکن اینتھونی نوید کو نامزد کیا ہے۔ ان عہدوں کے چناؤ کے بعد سندھ اسمبلی صوبے کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرے گی اور مسلسل تیسری مرتبہ مراد علی شاہ کے وزیر اعلیٰ بننے کا امکان ہے۔ سندھ اور پنجاب میں تو حکومت سازی کا مرحلہ طے پا رہا ہے، لیکن وفاق اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ الیکشن کے بعد 21 دن کے اندر اسمبلی کا اجلاس بلانا آئینی تقاضا ہے، اور آئین کے مطابق 21 دن 30 فروری کو پورے ہو رہے ہیں۔ وفاق میں حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تو معاملات طے پا گئے ہیں، اس لیے اب ایم کیو ایم کو خاص اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اور وہ نون لیگ کے رویے سے کافی خائف بھی نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، ملکی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوگا جب ایک وزیر اعظم مسلسل دوسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں گے، اور ایسا بھی پہلی بار ہی ہوگا کہ جب کسی بھی پارٹی نے اپنی انتخابی مہم میں یہ نعرہ نہیں لگایا کہ وہ آئی ایم ایف نہیں جائیں گے یا کشکول نہیں توڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان آئی ایم ایف سے $6 ارب کا معاہدہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور یقیناً اس معاہدے سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، یعنی خوشحالی عنقریب تو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس آزمائش میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیاری کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا اعلان کیا ہے۔ چیئرمین کے نامزد امیدوار بیرسٹر علی ظفر کے مطابق خط میں آئی ایم ایف پر واضح کیا جائے گا کہ وہ ریاست پاکستان سے کسی بھی قسم کی بات چیت کے لیے شرط رکھے کہ جتنے بھی حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے پہلے اس کا آڈٹ کیا جائے۔ اگر آڈٹ نہیں ہوتا اور دھاندلی کو ختم نہیں کیا جاتا تو آئی ایم ایف کا قرض دینا ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس خط کی تصدیق آج بانی پی ٹی آئی نے جیل سے بھی کر دی ہے، اور ناظرین ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد جب وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی تھی، اس وقت بھی پی ٹی آئی نے ایسا ہی کام کیا تھا۔ شوکت ترین کی صوبائی وزراء کے ساتھ آڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی، جس میں پنجاب محسن لغاری نے یہاں تک سوال کیا کہ کیا اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوگا ریاست کو، جس پر شوکت ترین کا جواب بھی سننے سے تعلق رکھتا تھا۔ سنیے ذرا۔ جو آئی ایم ایف کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، یہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ اس سے سر ایک چیز اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا۔ ناظرین، اس آڈیو لیک کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوا۔ سیاسی جماعتوں نے اس کو ملک دشمنی قرار دیا۔
لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ٹھوکر کھا کر بھی کیا کچھ نہیں سیکھا. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے معزز مہمانوں میں مجھے شعیب شاہین صاحب اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں, جاوید ہاشمی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کیونکہ بلومبرگ کی رپورٹس بھی آئی ہیں, آئی ایم ایف کے پاس بھی ہمیں جانا ہے معاہدے کے لیے, فاروق سلیم صاحب بھی پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کیا سوچ رہی ہے تیمور تالپور صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. میں ذرا آپ کی اجازت سے سر جاوید ہاشمی صاحب سینئر سیاستدان ہیں ان سے آغاز کرنا چاہ رہی ہوں. جاوید ہاشمی صاحب بہت بہت شکریہ سر. ٹھیک ہے, شعیب شاہین صاحب آپ سے ہم ذرا بات کا آغاز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو سر یہ جو بات بیرسٹر ظفر نے کی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں یہ ملکی مفاد میں ہے جس خط کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, جس خط کی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں تو کل میٹنگ میں نہیں تھا اتفاق سے, لیکن جب میں ٹیوزڈے والی بات ہے اس دن میں میٹنگ میں تھا اور یہ بات بھی انڈر ڈسکشن آئی تھی. دیکھیں جو بات کی ہے نا خان صاحب نے, اس کو ٹرو پرسپیکٹو میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا, ہم نے گارنٹی دی تھی کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے آئی ایم ایف پروگرام کو. کنڈیشن یہ ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو تاکہ پبلک سپورٹ سے جو گورنمنٹ آئے وہ ریفارمز کرے, وہ ریفارمز کر کے کٹ کرے, جو $18 بلین سالانہ مفت مراعات اشرافیہ لے رہا ہے اس کو کم کرے اور انویسٹمنٹ لے کر آئے. جو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط کر کے عام اور غریب آدمی پہ جو ظلم ڈھاتے ہیں, مثلا $16 بجلی کا یونٹ کو $70 پہنچا دیا, کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ شرط ہے. $500 جس کا گیس کا بل تھا آج 5,000 سے زائد چلا گیا. اب یہ $70 بجلی کا یونٹ چلا جائے گا $170 میں, اور یہ جو $500 والا 5,000 میں گیا ہے یہ چلا جائے گا $50,000 میں. اب اس طرح کا جو ظلم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو ان میں نہ کیپیسٹی ہے نہ ان میں کوئی ول ہے, نہ انہوں نے اس کو پراپرلی یہ کوئی کام کرنا ہے. شعیب صاحب بانی پی ٹی آئی نے خط لکھ دیا ہے؟ میرے نالج میں نہیں ہے, میرا خیال ہے ابھی تک شاید نہیں گیا, میری انفارمیشن یہ ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں لیکن میری انفارمیشن یہ ہے, I might be wrong, مجھے زیادہ نہیں پتا کیونکہ میں کل سے اس پروسیس میں شامل نہیں تھا, میں اپنے کیسز میں تھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے. سنیں جو پرپس ہے نا, جو بات ڈسکس ہوئی ہے, میں صرف ایک منٹ بات مکمل کر لوں. مقصد یہ ہے کہ جب ایسی بجلی مہنگی ہو جائے گی آپ کی فیکٹری بند ہو جانی ہے, ویسے ہی بند ہو چکی ہے, جو رہی صحیح کسر ہے وہ ختم ہو جانی ہے. انویسٹمنٹ آپ کی باہر سے آئے گی نہیں. انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے اوپر کوئی ٹرسٹ کر کے گورنمنٹ کوئی نہیں لائے گا آپ کی انویسٹمنٹ, نہ اوورسیز آئے گا. اس طرح کا جو بھی کوئی کام کریں گے یہ سب سے بڑا ظلم ایک عام آدمی پہ ڈالیں گے. اس حوالے سے بات ہوئی تھی اور اس کو مس کوٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ سٹیٹ کی دشمنی کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, سادہ سے سوال یہ ہے, سمپل بات ہے, آپ کا سمپل اور سادہ اور آسان بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں آئی ایم ایف کی طرف سے. یہ بالکل نہیں کہتے, ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جس کا لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے وہ کرے, اس کے اوپر پراپرلی انویسٹیگیشن ہو, انکوائری ہو, جس کا حق ہے اس کو گورنمنٹ ملے, اور جو اصل ہدف ہے ریفارمز کا. نہیں سر, گورنمنٹ آپ کو آئی ایم ایف تو نہیں دلائے گی نا, یہ آئی ایم ایف کا تو مینڈیٹ نہیں ہے, ان کا تو چارٹر ہی نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ جو ریفارمز ہیں وہ کر سکتے ہیں جو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہوگی. یہ ان کا تو نہ کیپیسٹی ہے, انہوں نے کرنا ہے. یہ جو غریب آدمی پہ ظلم ڈھائیں گے آپ اگلے 6 مہینے میں دیکھ لینا انہوں نے کرنا کیا ہے. ہم اس سے روکنا چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جو پبلک کے اوپر برڈن ڈالے. آپ ریفارمز کرائیں. سر آپ کے پاس کیا پالیسیز ہیں؟ ہمارے پاس ہے نا, اگر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کے پاس کیا پالیسی ہے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے, اور آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے اور پھر یہ غریب عوام کے اوپر اس کو شفٹ نہیں کریں گے. سب سے پہلی بات ہے آپ کے پاس $18 بلین سالانہ UNDP کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق آپ ڈال رہے ہو, اشرافیہ کو مفت مراعات دے رہے ہو. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مراعات آدھی تو کم کریں. آپ کا بجلی کا یونٹ $70 والا $12 پہ واپس آ جائے گا. آپ کے پاس جو سچویشن آج بڑھ رہی ہے اور جس حالت میں آپ چلا رہے ہو ملک کو, 89 انہوں نے وزیر و مشیر رکھے ہوئے تھے, اور جس انداز پہ انہوں نے حکومت پی ڈی ایم چلائی ہے اس سے زیادہ بدتر حالت میں انہوں نے ملک چلانا ہے. بہت آسان سی سادہ سی بات ہے. اگر آپ لوگ یہ بات کہیں تو کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ کی پارٹی ملک دشمنی کر رہی ہے, لیکن اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرض ہی نہ دے تو پھر اس پہ کہا جائے گا. اب یہ پرابلم ہے نا سر, آپ مختلف بات کر رہے ہیں, بیرسٹر ظفر مختلف بات کر رہے ہیں, آپ کی دیگر جماعت کے دیگر لوگ مختلف بات کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے بھی یہ کہا, میری بہرحال تفصیل سے بات ان سے نہیں ہوئی, انہوں نے جو میری موجودگی میں ڈسکشن ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ وہ یہ بات ہوئی تھی. اور دوسری بات, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرضہ نہ دیں, انہوں نے کہا بھائی جو بات آپ مذاکرات کریں اس کے ساتھ جو کنڈیشنز فلفل ہونی تھیں وہ بھی ان سے طے کرا لیں جو کنڈیشنز طے ہوئی تھیں خان صاحب کی موجودگی میں. یہ ہوا تھا کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. اچھا الیکشن فری فیئر نہیں بھی ہوئے, ہو گئے,
مگر جو رات کی تاریکی میں ڈاکہ زنی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو پوچھ لیں کہ جو معاہدے کا ایک حصہ تھے. لیکن سر یہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں ہے نا سر. اب آپ مجھے بتائیں سر, نون لیگ اور پاکستان جس پیپلز شرط پارٹی پہ ہم نے سپورٹ کیا تھا اس کی پہلی کنڈیشن یہ تھی, زمان پارک میں گئی تھی نا ہمارے ساتھ, تو پھر ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے اس وقت بھی, آج بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ کنڈیشن پریسیڈنٹ تھی فری سر. دیکھیں اگر یہ اگین میں وہی بات کروں گی, اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ تو آپ کی بات سنی جائے گی, لیکن جو دوسری بات جو موقف دوسری بات نہ ہماری ہے, آج علی ظفر نے اس کو واضح کیا ہے. ظفر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جیو پر پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے اس پر بات کی ہے, اور یہی بات جو میں آپ سے پوچھی ہوں یہی انہوں نے بات کی ہے. سر آپ مجھے بتائیے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت کی وہ بھی بات کر رہے تھی, آپ بھی بات کر رہے تھے, ان لوگوں کے معاملات بھی طے پا گئے, عہدوں کی تقسیم بھی ہو گئی, آپ لوگوں نے وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کیا, پھر اس کے بعد کوئی ہلجل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, کوئی ہلچل نظر نہیں آ رہی, کوئی حکمت عملی آپ کی نظر نہیں آ رہی, کسی کے ساتھ آپ رابطہ نہیں کر رہے, یا آپ کے نامزد امیدوار جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب ہی ہیں, اور پھر اگر ہیں تو وہ وزیر اعظم ہو کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں نامزد امیدوار ہمارے وہی ہیں, ہم اس دوران الیکشن کمیشن میں بھی تھے, ہائی کورٹس میں بھی تھے. الیکشن کمیشن نے زیادتی کرتے ہوئے, سہولت کاری کرتے ہوئے, جس طرح ہمارے ساتھ ماضی میں زیادتیاں کی اسی طرح کی حرکتیں کی. کل سارے کے سارے ہماری پٹیشنیں ڈسمس کر دی, میکسیمم جو باقی ہیں ان کو پینڈنگ کر دیا اور نوٹیفیکیشنز کر دیے. ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی انہوں نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. مگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ, اب ہمارا یہ خیال تھا کہ ہمارے حق جو ہے وہ فوری طور پر میں مل جائیں گے, کیونکہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں. فارم 45 وہ ہوتا ہے جو الیکشن ریزلٹ کہلاتا ہے, باقی 47 48 صرف کنسالیڈیشن ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, جمع تفریق کے علاوہ اس کا کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کیا کیا, فارم 45 کے مطابق جو پریزائڈنگ آفیسرز نے رزلٹ دیے ہیں اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالا, اٹھا کر کے ایک نیا فارم بنا دیا, اور وہ نیا فارم کے اوپر صرف ایک بندے کے دستخط. مثلا جیسے اب میرے حلقے میں 387 پولنگ سٹیشنز میں 3000 مختلف اشخاص کے دستخط ہیں 45 پہ, ایک بندے نے ریٹرننگ افسر نے صرف ایک دستخط کیا, اس کو جھوٹ کیا, جو ہارنے والا ہے اس کو اپ گریڈ کیا, جیتنے والے کو ڈاؤن گریڈ کیا, اٹھا کر کے دے دیا. صدارت کا امیدوار کون ہے سر آپ کا؟ کیا عارف الوی صاحب بھی ریپیٹ ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب جس کو نامینیٹ کریں گے وہی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. اچھا سر, آپ لوگوں کی جانب سے پنجاب اور کے پی کے میں اسپیکر کے حوالے سے امیدواروں کا اعلان کیا گیا, لیکن قومی اسمبلی میں اس حوالے سے کوئی نام سامنے نہیں آیا. میرا خیال ہے آ جائے گا, الیکشن تو ہم لڑیں گے اور آ جائے گا. میرا خیال ہے ابھی تک آج نہیں کیا, فیصلہ ہی نہیں ہوا, ٹیوزڈے کو ہو جائے گا. میرا خیال ہے یہ تو اب چونکہ قومی اسمبلی کا 5 دن رہ گئے ہیں, وہ کر دیں گے, جس دن وہ نامینیٹ کر دیں گے اگلے دن وہ. سر آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا, آپ کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار جو ہیں اسلم اقبال صاحب وہ بھی حلف لینے نہیں آئے. عامر ڈوگر نے یہاں بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا, لیکن پولیس اس کی تردید کر رہی ہے. کہاں ہیں اسلم اقبال صاحب, اور حلف اٹھانے کب آئیں گے؟ کیونکہ obviously جب اگر وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں, وہ خیریت سے ہوں, مگر پولیس سارے ان لوگوں کی تردید کرتی رہی ہے جو چلا کشی کرتے رہے ہیں, خواہ وہ شیخ رشید ہو, خواہ وہ عثمان ڈار ہو, خواہ وہ صداقت عباسی ہو, خواہ علی نواز اوان ہو, یا بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے جو کارکن تھے, خواہ عمران ریاض ہو, سب کی گرفتاری کی وہ تردید کرتے رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ہائی کورٹوں میں بھی آ کے جھوٹ بولتے رہے ہیں, خواہ اعظم خان ہو, اور اس کے بعد جب برآمدگی ہوتی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے برآمد ہوئے اور کیسے برآمد ہوئے. لہٰذا اللہ کرے وہ خیر خیریت سے ہوں, اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں, لیکن اگر وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ گرفتار ہو گئے ہیں یا کڈنیپ کر لیے گئے ہیں, دونوں میں سے اگر کوئی صورت ہے تو یہ ایک اور تماچا ہوگا جمہوریت کے منہ پہ کہ آپ نے کل اس نے عمران ریاض نے اگر گفتگو کی ہے مریم نواز کے خلاف, رات کی تاریکی میں اس کو جس انداز سے گرفتار کر لیا گیا, اور جس طرح اس نے بات کی اسد طور نے سنا ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا, جس طرح یہ اسلم اقبال ہے وہ اپوننٹ کینڈیڈیٹ ہے آپ کا, رات کی تاریکی میں اگر دن کی روشنی میں جو بھی کیا اس کو اگر کڈنیپ کیا یا گرفتار کیا, یہ کسی لحاظ سے نہ جمہوریت کے لیے درست ہے, نہ آئین کے لیے, نہ قانون کے لیے. صحیح. سر بیرسٹر ظفر کو پی ٹی آئی اپنا چیئرمین بنانے جا رہی ہے, بیرسٹر گوہر کو ہٹایا جا رہا ہے, اس کی کیا ریزن ہے سر, کیوں؟ مجھے نہیں پتا ان دونوں چیزوں کا, لیکن مجھے جو کل پتہ چلا تھا کہ یہ انفارمیشن ملی تھی, کیونکہ کل میں میٹنگ میں نہیں گیا جو مجھے میٹنگ ملی تھی, لیکن آج میں نسیم زہرا کے شو میں تھا تو وہاں مجھے نسیم کہہ رہی تھی کہ علی ظفر نے معذرت کر لی ہے جو بھی یہ دی چیئرمین. تو یہ پہلے دن جس دن بات ہوئی تھی اس دن بھی حامد خان صاحب کو فرسٹ آفر ہوئی تھی, حامد خان صاحب نے معذرت کی تھی, پھر گوہر صاحب کا نام آیا تھا. یہ دیکھیں یہ سارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. لیکن سر آپ کی پارٹی کے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب بہتر کام نہیں کر رہے تھے, ناقص ان کی پالیسیز کی وجہ سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے.
دیکھیں میں تو ایسی بات نہیں کر سکتا نا، اس لیے کہ میرا اگر کوئی اختلاف بھی ہو، میں پارٹی پالیسی کا پابند ہوں، میں پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کروں آپ گا کا ہے نا۔ ویسے اختلاف؟ نہیں میرا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر اگر کوئی میرا فرض کرو کوئی اختلاف ہو یا میری کوئی بات ہو تو میں پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کروں گا، میرا اختلاف پارٹی کے اندر ہوگا، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ گوہر نے کوئی ایسا کام کیا ہے۔ گوہر نے بڑی محنت کر کے اپنا ٹائم دیا، اپنی محنت کی، ایفرٹس کی، اور سارا دیکھیں ہم تو جس کو بھی بنائیں گے ہم تو ساری انسٹرکشن لیتے ہیں عمران خان سے، فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، اور کوئی ہمارے پاس گوہر ہو، میں ہوں، علی ظفر ہو، کوئی بھی حامد خان صاحب ہوں، کوئی بھی شخص ہو، فیصلہ سازی کا اختیار دو اداروں کے پاس ہے، یا عمران خان یا کور کمیٹی، انہوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ تو سر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، اگر ان کو ہٹایا جا رہا ہے چیئرمین شپ سے، تو اگر بانی چیئرمین کے پاس بھی ان کی رپورٹ گئی ہوگی تو وہ اس کے بارے میں نہیں ہے؟ ان کی خواہش ہے، ان کی ایک رضامندی، جس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ نامینیٹ کر دیں گے، وہ اس کو الیکٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں نا اس وقت ووٹ کس کا ہے، اس وقت لوگ کس کو فالو کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہلکے میں گیا، یقین کریں مجھے 99.9% نہیں 100% ووٹ اگر پڑا ہے تو صرف عمران خان کا ووٹ پڑا ہے، اور میرے جیسے بندہ جو 9 مئی کے بعد جتنا میں نے ڈیفینڈ کیا، آپ وٹنس ہو اور میں ترجمان بھی ہوں، میرے جیسے بندے سے یہ سوال ہوتا تھا عمران خان کو دھوکہ نہیں دیں گے، آپ ہمیں گارنٹی دو کہ آپ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑو گے، سوائے اس بات کے کہ ایک ہی شرط کون کرتا تھا سوال آپ سے؟ لوگ پبلک، جہاں میں جلسے میں ہوتا تھا، پارٹی کے اندر کے لوگ پبلک ایٹ لارج، پارٹی کو تو پتا ہے، پارٹی نے تو آج تک میرے بارے میں سوال ہی نہیں کیا، پوچھا ہی نہیں۔ جب مجھے ٹکٹ مل گئی، مجھے ٹکٹ بھی تو خان صاحب نے دی تھی، آج سے بلکہ اناؤنسمنٹ سے 2 مہینے پہلے مجھے کہہ دیا تھا، مگر جو بات پبلک ایٹ لارج نے میرے سے کی ہے وہ اس قدر کانشس ہیں اور اتنا وہ عمران خان سے محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں، آج جس طرح عوام کھڑی ہوئی ہے انپریسیڈنٹڈ، میں سمجھتا ہوں کہ پبلک میں ایک اویئرنیس آئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ تیمور تالپور صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، بڑے دنوں بعد شو پہ آ رہے ہیں، ویلکم کرتی ہوں آپ کو تیمور صاحب۔ السلام علیکم۔ یہ فرمائیے سر، وفاق میں اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے، نون لیگ کو آپ لوگ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، متحدہ ساتھ دے گی، لیکن ابھی تک یہ خبریں ہیں کہ متحدہ کے ساتھ معاملات فائنلائز نہیں ہو سکے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنی کچھ ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کے مطالبات ہیں۔ آپ سندھ میں کیونکہ اپنا گورنر لانا چاہتے ہیں، ایم کیو ایم نے یہ مطالبہ اپنی طرف سے رکھا ہوا تھا، ان کی بھی یہی خواہش ہے، اور آپ لوگ ان آئینی ترامیم کے خلاف ہیں جو ایم کیو ایم لانا چاہتی ہے، اس وجہ سے ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات فائنلائز نہیں ہو رہے ہیں ابھی تک۔ تیمور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ، بڑے عرصے بعد آپ نے ہمیں یاد کیا۔ دیکھیں ناراضگی کی میرے خیال سے ابھی تک بات چیت نہیں ہے، نیگوسیشنز ضرور ہماری چل رہی ہیں۔ آف کورس ہمیں جس طرح سے میجورٹی سندھ میں ملی ہے، تو نہ تو ہم سندھ میں گورنمنٹ شیئرنگ چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم انکنڈیشنلی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں، دلی طور سے سپورٹ کر رہے ہیں، تو کوئی وزارتیں ان سے ہم نہیں لے رہے، تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے کہ سندھ کا جو گورنر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو۔ پنجاب کے گورنر پہ آلریڈی اتفاقی ہماری نون لیگ کے ہے، تو میرے خیال سے اٹ شوڈ بی اے اسموتھ سیلنگ، جتنی ان کو ایڈجسٹمنٹ چاہیے ایم کیو ایم کو، جتنی ایم کیو ایم ڈیزرو کرتی ہے ایڈجسٹمنٹ، اس سے زیادہ ایڈجسٹمنٹ اس کو انشاءاللہ تعالی فیڈرل گورنمنٹ میں مل رہی ہے۔ اچھا، تو یہ جو ان کے مطالبات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ مطالبات یہ گورنرشپ کے حوالے سے اور خاص طور پہ وہ آئینی ترامیم کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، اس کو امپاور کرنے کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتی؟ نہیں، یہ تو ہوتا ہے گن پوائنٹ پہ بات کرنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی گن پوائنٹ پہ بات نہیں کرتی۔ یہ لوگ وفاق میں حکومت بنا لیں، ہم سندھ میں ویسی اپنی حکومت کل بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا اوتھ ہے، ٹیکنگ سیریمنی ہے کل 11 بجے صبح کو، اس کے بعد آئیں بیٹھیں، جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ڈیمانڈز کر رہے ہیں ہم 100% ان کی پوری کر کے دیں گے۔ اگر ہمیں لگے گا کہیں ناجائزی ہو رہی ہے تو وہ چیز تیمور ہم صاحب ایگری نہیں کریں گے۔ اس کو سادہ کر لیں، آپ لوگ ایم کیو ایم کو گورنرشپ دینے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جی، بات چیت چل رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو میئر ہے وہ بھی جیالہ ہے، جو سی ایم ہے وہ بھی جیالہ ہوگا، تو جو گورنر ہے اس کو بھی جیالہ ہی ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا سر، اب بلاول بھٹو نے آج وزارت اعلیٰ کا امیدوار کا اعلان کر دیا ہے، اور تیسری بار مراد علی شاہ صاحب بھی وزارت اعلیٰ کے منصب پر فائز ہونے جا رہے ہیں، تو کیا پیپلز پارٹی کارکردگی سے ان کی بہت زیادہ متاثر ہے؟ باقی جو 3 نام تھے ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا؟ دیکھیں کارکردگی تو آپ کے سامنے ہے، کارکردگی آپ نے دیکھی، لوکل باڈی الیکشن پورے سندھ میں ہم نے سویپ کیا، آپ نے کارکردگی دیکھی، ہم نے کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص سب میئر پاکستان پیپلز پارٹی کے لائے۔ ابھی آپ ہمارا رزلٹ دیکھیں، ہم نے سینچری
کراس کر دیا. میرے خیال سے 110 سیٹیں جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوں گی سندھ اسمبلی میں. ایک بار ایسا شاید 88 میں ہوا تھا اور ایک اب ہو رہا ہے. تو لوگ خوش ہیں, لوگ مطمئن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے, اس لیے اسے ووٹ کر رہے ہیں. اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر چوائس, مراد علی شاہ صاحب سے بہتر چوائس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس شاید نہیں تھی. انہوں نے جس محنت سے, جس لگن سے, سچائی سے کام کیا ہے سندھ کے لیے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. تیمور صاحب یہ فرمائیے سر, کل کیونکہ سندھ اسمبلی کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے, 9 منتخب اراکین حلف بھی اٹھائیں گے وہاں پر, اور کل ہی پھر یہ ایسا سننے میں آ رہا ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے خفیہ ووٹنگ بھی کل ہی ہوگی. اس دوران سر یہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ احتجاج کے اور بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں, تو کیا کریں گے؟ پھر طاقت کا استعمال کریں گے, پولیس کے ذریعے روکا جائے گا انہیں؟ نہیں جی, بالکل بھی. ہم نے ان کو کہا ہے, ہم نے بڑا پلینلی ان کو بتایا کہ احتجاج ہر کسی کا رائٹ ہے, اپنا احتجاج کرنے کا حق رکھتے ہیں, احتجاج کریں. اگر کوئی ایسی غیر مناسب چیز ہوئی جہاں پہ نقصان کیا گیا پبلک یا پرائیویٹ پراپرٹی کا, یا راستے بند کیے گئے, تو پھر مجبوراً افسوس کے ساتھ قانون کسی کو بھی ہم ہاتھ میں نہ لینے دیا ہے اور نہ لینے دیں گے. تو میری آج بھی ان سے یہی اپیل ہوگی کہ مہربانی کر کے اپنا احتجاج پر امن رکھیں, آئیں اسمبلی میں بیٹھیں. آج بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں میٹنگ میں ہدایت دی ہے کہ آپ اپنی اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. احتجاج کر رہے ہیں, بوائکاٹ کر رہے ہیں, تو آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ ہم ان کو احتجاج کرنے دیں گے, وہ اپنا جو کونا لیں, جہاں پر بیٹھیں, جتنا لمبا عرصہ بیٹھیں. آپ یہ بتائیے سر, آصفہ صاحبہ کے حوالے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کمبر شہداد کورٹ سے جو بلاول صاحب کی نشست خالی ہوگی وہاں پر وہ ضمنی الیکشن لڑیں گی, اس کو کنفرم کر دیجیے گا. نہیں, یہ بات ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکتی, کیونکہ نہ ہی سی کا فیصلہ آیا ہے, نہ ہی چیئرمین بلاول صاحب نے یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا ہے. یہ ابھی افواہیں چل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت جلد یہ کلیئر ہو جائے گا کہ کس کو سیٹ مل رہی ہے. ٹھیک. اچھا شعیب صاحب, یہ سندھ میں اپوزیشن اتحاد نے کل سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کیا ہے, جی ڈی اے بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, ان کے جو اراکین ہیں وہ حلف نہ لینے کا بھی اعلان کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کیونکہ آپ لوگ بھی تو اس اتحاد میں شامل ہیں غالباً؟ دیکھیں نا, وہاں جس طرح بندر بانٹ ہوئی ہے سیٹوں کی, جس طرح ظلم و تشدد ہوا ہے, جس طرح لوگوں کی چوتھے نمبر والے لوگوں کو اٹھا کر کے جتوا دیا گیا. ایک بندہ لے رہا ہے 1 لاکھ کی لیڈ سے جیتے ہوئے لوگوں کو, جن کے ٹوٹل ووٹ ہی 4 ہزار تھے, ان کو اٹھا کے جتوا دیا گیا. آدھا انٹیریئر سندھ پی ٹی آئی نے جیتا, سارا کراچی جیتا, ان کو اٹھا کے پھینک دیا گیا. تو جو کچھ ہو رہا ہے, تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ جو ہیں یا سنی اتحاد کے جو لوگ ہیں کل حلف اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے؟ اب مجھے اس کا تفصیل نہیں پتا, لیکن وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ فیصلہ کرے گی. آئی تھنک اور ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے؟ ابھی میرے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک, بہت میں نے شکریہ. بات نہیں کر سکا اس موضوع. صحیح, بہت شکریہ آپ کا شعیب شاہین صاحب تھے, تیمور تالپور صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب جوائن کریں گے. بریک لیجئے. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم ہاشمی صاحب. سب سے پہلے تو یہ فرمائیں سر, 8 فروری کو الیکشن ہو گئے, آپ نے بالکل آخری وقت میں اس الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا. اب حالات سر یہ ہیں کہ جو جیتا ہے وہ بھی رو رہا ہے, جو ہار گیا ہے وہ بھی رو رہا ہے, دھاندلی کے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ دھاندلی ہوئی کس کے لیے ہے, کس کی طرف سے ہوئی ہے. آپ کو سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ یہ 8 فروری والے الیکشن جو ہے نا, یہ سمجھ بوجھ سے بالا تر ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو کوئی پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. اس میں دیکھیں, جب یہ انتخابات کے نتائج آ رہے تھے اور یکدم 2 بجے رات کے بعد وہ جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرانا شروع کیا, تو میں نے جو دوست بیٹھے تھے میرے پاس یہاں, میں نے کہا کہ ہر الیکشن کے اپنے میتھڈز ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس. ان کا میتھڈز مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ الیکشن تو جیت رہی ہے تحریک انصاف, لیکن اب انہوں نے کچھ وعدے ہیں مرکزی لوگوں کے, کچھ وعدے ہیں صوبائی لوگوں کے, کچھ وعدے ہیں ڈویژنل لیول پہ, کچھ وعدے ہیں ضلعی لیول پہ.
वो उन्होंने पूरे करने हैं। बाकी वो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो उनकी तवक्को से बरअक्स आ रहे हैं। तो अब कहीं से कोई बिल्कुल हारा हुआ होगा जितवा देंगे, मैथड उनके पास है, तरीक़ाकार वो जानते हैं। आप ये समझें कि आप उनको सिखाएंगे नहीं, और उसके लिए PhD भी कर लें तो आप सिखा नहीं सकते ना उनको समझा सकते हैं। जावेद हाशमी साहब, मौजूदा हालात को देखते हुए एक आम तासुर ये बन रहा है कि ये हुकूमत ज्यादा देर चल नहीं पाएगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, वो एक पुरानी सेंग है कि जब किश्त अव्वली सीधी नहीं होगी, फारसी की सेंग है, जो पहली ईंट जो है वो टेढ़ी लगेगी तो पूरी बिल्डिंग जो तैयार होगी वो सारी की सारी टेढ़ी ही चलेगी। तो उसके बाद ये तवक्को करना कि वो सदियों खड़ी रहेगी, वो एक ख्वाब ख्याली की बात है। इन्होंने रिजल्ट तो ले लिए, लेकिन जो रिजल्ट लोगों ने दिया वो उसको इन्होंने पजीराई नहीं बख्शी, तो उसकी वजह से इस बिल्डिंग का हर कमरा टेढ़ा होगा, हर सूबाई हुकूमत टेढ़ी होगी, हर उसकी ज़िली इंतज़ामिया के मामलात के मुताबिक उसके नताइज होंगे। तो इससे ये बिल्डिंग ज़्यादा देर तक कोई कहे कि खड़ी रहेगी, तो मेरा ज़हन तो ये तस्लीम नहीं करता। ये बिल्कुल खड़ी रहे तो खड़ी करने वाले जो हैं वो इसके ऊपर और ज़्यादा अपनी जान लगा देते हैं, बचा लेते हैं अपने आप को खर्च करके। तो हो सकता है 5 साल खड़ी रहे, लेकिन उसमें इतना और खड़ी करने वालों के अंदर भी तो वो सख्त बाकी नहीं है। ये 2 साल तक भी चली जाए तो नामुमकिनात में से है। सर, इलेक्शन से पहले नून लीग बड़ी पुरएतमाद थी कि वाज़े अक्सरियत भी उनको मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर भी नवाज शरीफ साहब होंगे, और इलेक्शन से पहले ही आप कह रहे थे कि ये हवा किसी और तरफ की है। फिर इलेक्शन का रिजल्ट उनको मिला, तो क्या इससे बेहतर की उम्मीद कर रहे थे PMLN? देखिए, वो जो उनके साथ वादे हुए थे, जो उनकी गल हो गई थी, वो कोई इससे ज़्यादा नताइज तवक्को कर रहे थे। लेकिन इस इंतखाबात ने किसी और का तो कुछ बिगाड़ा हो ना बिगाड़ा हो, मुस्लिम लीग की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की तवक्कुआत दफन हो गई हैं। मियाँ नवाज शरीफ बुरी तरह उनका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ। मेरा दिल इस पे बहुत परेशान है कि वो सारी ज़िंदगी हम लोगों ने भी जाने दी, खून दिया, जेलों में गए, उन्होंने तो ऊपर बैठ के कभी लंदन से, कभी यहाँ बैठ के, कभी कंप्रोमाइज से वो अपने मामलात चलाते रहे। लेकिन आखिरकार जो अंजाम होना था इस तरीके की सियासत का, वो अंजाम अब सामने आ गया है। तो मियाँ साहब तो फारिग हो गए। सर, वजारत उज़्मा के उम्मीदवार से दस्तबरदार क्यों हुए मियाँ साहब? वो बात हुई ना, दस्तबरदारी जो है उनकी कोई वॉलंटरीली दस्तबरदारी नहीं है। उनको लाया गया था, वादा किया गया था उनको बनाएंगे। जब रिजल्ट्स कहीं बदतर शक्ल अख्तियार किए आए तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत तो चल ही नहीं सकती, तो इस लिहाज से आप वजारत उज़्मा ले ही नहीं सकते। हम अपने मर्जी के आदमी को देंगे, और मर्जी का आदमी जो है मेरे भाई वो है शहबाज शरीफ साहब, जो घड़ी में पल में मासा होते हैं, पल में तोला होते हैं, वो खेलेंगे उनके हाथों में। लेकिन अब
हाथों में खेलने वाली उस वेपन पे की भी, उस डोई की भी कैफियत, इज्जत, आबरू नहीं रह गई। सर बड़ी बड़ी आप खौफनाक बातें कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, तहरीक इंसाफ किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है? सर इनके हवाले से भी बात कर लेते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी पार्टी बन सकती थी, लेकिन हुकूमत भी बना सकती थी, लेकिन ये मौका भी ऑलमोस्ट गवा ही दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। क्या कहेंगे इसको? ये ना तजर्बेकारी है या कुछ और है जावेद साहब? देखिए मैं तो बल्कि ये ही तो उनसे कर रहा था। मैं तो उनके अंदर उनकी पार्टी में शामिल नहीं हूँ, लेकिन यही बात मैंने इमरान खान साहब को समझाया, अर्ज की थी 2014 में कि आप इनके विसाखियां ना लें। आप विसाखियां लेंगे आपको इक़्तिदार तो मिल जाएगा, फिर आप अपनी मर्जी की ना कोई रिफॉर्म ला सकते हैं, ना कोई मामला चला सकते हैं, ना चाहिए। अब यही बात वो अच्छी कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अवाम का जो एक झूठा एक उन्होंने परंदा बना के जिसको कहा है कि ये अवाम का रिजल्ट है, इसको तस्लीम करो, इनके साथ बैठो। वो कहते हैं कि इसके बदले में फिर वो उन्होंने हमें इक़्तिदार की वो दिखाई है कि इक़्तिदार आपको मिल जाएगा, हुकूमत आपको मिल जाएगी। ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? मैं समझती हूँ कि बेहतरीन फैसला किया उन्होंने, अच्छा फैसला किया है। अच्छा सर, ज़रा मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कल मोस्ट प्रॉबली वो वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं, ओहदे का हलफ लेने जा रही हैं, और एक आम तासुर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो ये क़यादत की मुंतकली है ये उसका फर्स्ट स्टेप है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में हमजा शहबाज कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं जावेद साहब। मैं उनके अंदर के मामला तो नहीं जानता। मैं तो, आपने मुझे पूछा तो मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ। मैं एक उस तसलसल का जिक्र कर सकता हूँ कि इस तरीके की पार्टियाँ ऐसे ही चलती हैं तारीख में, फिर वो ऐसे ही तारीख के औराक पे गुम हो जाती हैं। मुस्लिम लीग तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो उसका वजूद मिट जाएगा, और उसके अंदर अगर उसको मरीम नवाज साहबा को डिलीवर वो कर सकती हो, कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि वो कर सकती है, बल्कि ये मुश्किल तरीन रास्ते हैं। हमजा साहब भी वो भी वजीर आला रह चुके हैं ना, तो मौके तो उसी खानदान को ही मिलने हैं। बाकी कोई समझता हो कि इधर उधर से हमें भी कुछ मिलेगा, तो वो अब तो कुछ है ही नहीं। अब तो उसके अंदर कुछ चीज है ही नहीं जहाँ से आपको वो कोई जादू की टोपी जो थी, जैसे चीजें निकलती रहती थी, वो जादू की टोपी अब उनके पास नहीं रही। ना कोई खरगोश निकलेगा, ना कोई वहां से तितर निकलेगा, ना कोई वो कबूतर निकलेगा। वो जादू की जो टोपी थी, जादू की जो छड़ी थी, वो अब रह नहीं गई। मुश्किल है। जावेद हाशमी साहब, बशमूल आपके सर शाहिद खाकान अब्बासी, चौधरी निसार, आसिफ करमानी, मेहताब अब्बासी, ये तमाम सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सभी नाराज़ हैं। कुछ पार्टी के अंदर ग्रुपिंग की बातें कर रहे हैं, कुछ क़यादत के फैसलों से नाला नज़र आते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि अब पार्टी के अंदर आप लोगों की आवाज़ें सुनी नहीं जाती। तो सर, पार्टी से दूर होकर आप समेत इन बाकी तमाम आवाज़ों का मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, ये मुस्तकबिल कोई ये सोचता होगा तो वो मेरे ख्याल में एक और जादू की छड़ी की तलाश में है। मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी को मुस्लिम लीग ने बहुत कुछ दिया, वज़ीर आज़म दिया, अपनी सीट दी उनको, इसी एक हवाई कंपनी का वो सरबराह बनाए, उनकी अपनी एयर ब्लू वो आ गई। सबसे ज्यादा घड़ियां लेने वाले वजीर आजम वो है। चौधरी निसार तो हमारे उस वक्त के कायम मकाम वजीर आजम होते थे,
10 साल तक वो जब तक इक़्तिदार में नवाज शरीफ रहे वो वजीर आज़म होते थे, हम उनको सलूट करके खुश होते थे अगर वो जवाब सलाम के बदले में जवाब भी दे देते थे। आप जब जिन लोगों को का जिक्र करते मैं नहीं करना चाहता क्योंकि वो बड़े लोग हैं, हम लोग छोटे हैं। हम तो जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती थी हम आगे जाके खड़े होकर जेल में पड़े होते थे, ये लंदन बैठे होते थे, हम कोड़े खा रहे होते थे, हम पर हमारे घरों पे ऊपर बुलडोजर चल रहे होते थे, इनके घर बन रहे होते थे जाती उम्र में। हम तो कुर्बानियों तो देने वाले थे, अब भी है। फिर अगर ये हिम्मत है निकल आए, लेकिन जब निकले और हम भी साथ खड़े हों आगे देखेंगे तो ये खुद खड़े नहीं होंगे। इसलिए ये लीडर और तरीके के हैं जिनका आपने जिक्र किया है, मैं उनका ना उनकी तरह ज़हीन हूँ, ना मेरा बाप कोई जर्नैल है, ना मैं जर्नैलों की औलाद हूँ, ना मैं उनका तो हक था, वो तो मालिक समझे जाते थे। हम तो वहाँ बैठे हुए भी सबसे ज्यादा महत्व थे, हमारी साथ हमें रात दिन अगर आपका पार्टी का सरबराह 35 साल तक आपको पार्टी की टिकट भी ना दे तो फिर मैं उनके साथ कैसे मिल सकता हूँ? कोई ये ग्रुपिंग नहीं है। ये जब तंग आए गए तो वो चले गए, वो तंग आए वो चले गए। ग्रुपिंग ना ये कर सकते हैं, ना चौधरी निसार अली इस जगह है, ना ये शायद खाकान अब्बासी इस जगह है। वो हमारे किरमानी साहब, उनके वालिद सईद अहमद किरमानी थे, वो सूबाई वजीर थे जुल्फ़िकार अपना अयूब खान के। तो इसलिए ये सारे और कमाश से आए हुए लोग हैं, हम तो गलियों से उठ के आए हुए लोग थे। अच्छा हाशमी साहब, आप पिछले कुछ अरसे से पार्टी की पॉलिसीज पर बड़ा खुलकर इख्तिलाफ करते हैं, तो सर अगर आपको शो कॉज कर दिया जाता है तो फिर क्या करेंगे? नहीं, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, उनकी हैसियत अब पार्टी के अंदर क्या है। मियां नवाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ जो वजीर सदर भी है पार्टी का, उसने मुझे कहा, मैं आपको अर्ज करूँ 1973 में कहा मैं जनाब का वर्कर था। फिर उसके बाद वजीर जब वो मैंने धरने से गया तो उसने कहा आपने हमें 3 साल का इक़्तिदार दिया, आपने अकेले आदमी ने, हम तो गलियों में लाहौर के अंदर आपके लिए नारे लगाया करते थे। वो मेरे वहाँ से आए हुए लोग हैं, कभी मुझे शो कार्ड नोटिस ना शहबाज शरीफ देगा ना उसकी हिम्मत है। अच्छा सर, ये अदम एतमाद के वक्त भी इल्जामात लगते रहे कि शहबाज शरीफ ने मुलाकातें की हैं, पहले भी कहा जाता रहा कि जहां बात बिगड़ती है वही बनाते थे, क्या ये महज बातें हैं हाशमी साहब? नहीं, मैं ये गहरी रातों की मुलाकातों का हवालात मैं वो नहीं जानता। मैं रात की अंधेरे कोठरियों का हाल तो जानता हूँ, जब आदमी जेल की अंधेर कोठरियों में बैठा रहा होता है वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इक़्तिदार को मैनेज किया उसको भी बज़ाहिर जानता हूँ। लेकिन हैरान हो जाता हूँ कि जिस भाजपा के खिलाफ इन्होंने कहा हमने नारा लगाया वोट को इज्जत दो, और हम वो नारा लगा रहे थे, ये उसके साथ उसको हाथ मिला के बैठे थे, उसके साथ डील कर रहे थे, आज तक उसके खिलाफ बोलते नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इनकी रात की मुलाकातें क्या होती हैं? वो चौधरी निसार जाता था साथ, वो उनसे पूछ लीजिएगा। सीनियर सियासतदान हैं जावेद हाशमी साहब, और अभी तक जिनके साथ एफिलिएशन है आपके मुस्लिम लीग नून के साथ, उनके खिलाफ बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फ़ारूक सलीम साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। इस वक्त ज़रा क्यूरियस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं सर। ब्लूमबर्ग ने नई हुकूमत के हवाले से दावा किया है कि वो IMF से $6 अरब का मुआहदा करने की करेगा, और ख़बरें हैं कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट होगा, हम पहले ही स्टैंड बाय एग्रीमेंट में मौजूद हैं।
اس کی بھی ایک قسط ابھی باقی ہے. تو نئی حکومت کے لیے یہ ایک اور نئے معاہدے کی طرف جانا ہے کہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا, اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ یہ ہوگا کیسے؟ جی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یہ مارچ کی اینڈ میں ختم ہو رہا ہے, اس کی ایک قسط باقی رہ گئی ہے. اس کے بعد میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جس کو EFF کہتے ہیں, جو پہلے کے مقابلے میں ہمیں کہیں بڑا پیکج چاہیے ہوگا, کوئی 6 بلین سے 8 بلین تک کی بات ہو رہی ہے, اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگلے 10 مہینوں میں جس کو ہم کہتے ہیں گروس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ, جو ہماری آؤٹ فلو ہیں, جو ہماری ادائیگیاں ہیں, وہ کوئی 21-22 ارب ڈالر کی ہیں. اگر جو انفلو آنے ہیں ان 10 مہینوں کے دوران وہ اس میں سے نکال دیے جائیں تو گیپ جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 سے 8 بلین ڈالر تک کا رہ جاتا ہے, جو ہمیں IMF کے ایک پیکج سے پورا کرنا ہوگا. IMF کی جو نیگوشیشنز ہیں وہ یقینی طور پہ بہت مشکل ہوں گی, بہت ڈیفیکلٹ ہوں گی. مزید بہت جو ہیں وہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے اوپر توقع کیا جا رہا ہے. گیس کے ریٹ آلریڈی بڑھ گئے ہیں, بجلی کے ریٹ مزید بڑھائے جائیں گے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کے پاس 2 چوائسز بچتی ہیں, یا تو وہ بجلی اور گیس کے ریٹ بڑھاتے چلے جائیں, اور یا پھر وہ چوری پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. اب پچھلے 15-20 سالوں میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ریٹ بڑھا دیتی ہے اور اس چیز کی توقع کرتی ہے کہ شاید جو گردشی قرضہ جات ہیں ان میں کمی آ جائے گی, تو وہ ہو نہیں رہا. اب وہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ اگر آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے رہیں, دہراتے چلے جائیں اور اس چیز کی توقع رکھیں کہ نتیجہ فرق نکلے گا, تو آئنسٹائن کے مطابق وہ بیوقوفی کی ڈیفینیشن. اچھا فاروق صاحب, یہ پچھلے ہفتے بلومبرگ نے ایک اور سٹوری کی تھی اور ان کے مطابق قرضوں کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان کے لیے قرض کی ادائیگیاں ناقابل برداشت ہو چکی ہیں. لیکن آج جو وزارت خزانہ کی جانب سے بیان سامنے آتا ہے اس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ مجموعی قرضوں میں بیرونی قرضوں کا جو حجم ہے وہ کم ہو کر 36% پر آ گیا ہے. دیکھیے معیشت اور سیاست کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے, سیاستدان بیٹھ کے فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں, تو معیشت سنبھل سکتی ہے. میرے نزدیک جو بنیادی مسئلہ پاکستان کے ساتھ ہے وہ معاشی نہیں ہے, وہ سیاسی ہے. اور جو معاشی فیصلہ سازی کی جاتی ہے سیاسی اثر رسوخ کے تحت, اس سے پاکستان کو پچھلے آپ سمجھیے کہ 15-20 سالوں میں جو نقصان پہنچا ہے, اس کے نتیجے میں آج ہم اس چوراہے پہ کھڑے ہیں. تو اگر سیاست کو کنٹرول کر لیا جائے, معاشی فیصلہ سازی جو ہے وہ سیاسی اثر رسوخ سے بالاتر ہوگی کی جائے, تو قرضہ جات واپسی میں اور معیشت کو آگے بڑھانے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہو. یہ تو بات کنفرم کر دیجئے نا کہ یہ بات درست ہے کہ جو بیرونی قرضے ہیں اس کا حجم کم ہو رہا ہے یا ہوا ہے؟ پچھلے کچھ عرصے میں ایشو یہ آیا ہے کہ بیرونی قرضہ جات میں کمی آئی ہے, بیکاز بیرونی جو قرضہ دینے والے ہیں انہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں. وہ اس کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے اپنا زیادہ قرضہ جات کا جو بوجھ ہے وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کے اوپر, یعنی کہ وہ روپی ڈینومینیٹڈ قرضہ جات زیادہ لیے ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید بیرونی قرضہ جات کا جو حجم ہے وہ کم ہو گیا ہے, لیکن جو کمبائنڈ حجم ہے بیرونی اور اندرونی قرضہ جات کو ملا کے وہ تو بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے. آپ سمجھیے کہ لگ بھگ 45 سے 46 ارب روپیہ روزانہ کا اضافی قرضہ لیا جا رہا ہے. صحیح. اچھا فاروق صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف آج بات ہو رہی تھی کہ وہ IMF کو خط لکھنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں IMF کو قرض کی فراہمی کی مبینہ دھاندلی کی تحقیقات سے مشروط کروانے کی بات کی جائے گی, تو اس کے اثرات کیا پڑ سکتے ہیں سر معاہدے پر؟ دیکھیے اس کے ایک تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو خط لکھنے والا شخص ہے وہ اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھنے کی قابلیت نہیں رکھتا. آپ کو یاد ہے کہ اس قسم کی پہلے بھی باتیں ہوئی تھیں اور اب دوبارہ سے یہ چیز سامنے آئی ہے. دوسرا کنکلوژن اس کا یہ نکلتا ہے کہ جو شخص یہ خط لکھ رہا ہے اس کے نزدیک ذاتی مفادات جو ہیں وہ قومی مفادات سے کہیں
بالاتر ہیں, کہیں زیادہ ہیں, قومی مفادات بہت بعد میں آتے ہیں. اب اس کا ایک لیگل اینگل یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہو یا جو بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں, ان کا ایک چارٹر ہوتا ہے. آئی ایم ایف کا چارٹر کوئی 78 سال پہلے لکھا گیا تھا اور وہ کہلاتا ہے آرٹیکلز آف اگریمنٹ آف دا آئی ایم ایف. اس میں آئی ایم ایف کا جو وجود ہے, اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے بین الاقوامی مالیاتی تعاون کو فروغ دینا. اس کا کسی حکومت سے, کسی ممبر ٹھیک. اور آئی ایم ایف ہے وہ obviously ہمارے اندرونی معاملات کو تو نہیں دیکھ سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا فاروق سلیم صاحب, ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. اللہ نگہبان.